ہر قسم کی تعریف رب کائنات کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہوں جملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مقدس جماعت پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء، امام اعظم، کائنات کے ہادی و رہنما و رہبر، رحمت للعالمین، آمنہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ پر اپنے مقدس کلام کو نازل فرمایا۔ اسی مقدس کلام کی سورۃ الممتحنہ سے آیت نمبر 4 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، تمہارے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، یہ نمونہ کب ہے؟ جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کھلا ایک چیلنج کے طور پہ کہا، کیا کہا؟ ہم تم سے اور جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ان سب سے ہم بیزار ہیں، ہم بری ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ کب تک؟ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغاوت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اور یہ دشمنی لوگوں پر ظاہر ہو گئی ہے۔ حاضرین گرامی، سورۃ الممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 4، یہ پوری آیت ہے، آگے کا مضمون الگ ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ اسوہ حسنہ، کامل نمونہ، آئیڈیل، قرآن مجید میں صرف 2 نبیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ آپ جانتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اور احزاب ایک تاریخی جنگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس پس منظر کو، اس بیک گراؤنڈ کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ خطاب کن لوگوں سے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ایمان آخرت پہ ہے، ان کے لیے نمونہ ہے۔ جو آخرت کا منکر ہے اس کے لیے نمونہ نہیں، اس لیے کہ آخرت کے پر ایمان رکھنے میں اور یقین رکھنے میں بہت بڑی بھلائی ہے امت کی۔ آج امت کا ایک بڑا طبقہ جو شرک کی دلدل میں پھنسا ہے، جہاں توحید کا علم نہیں، وہیں پر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس آخرت کا کانسیپٹ نہیں ہے، ڈے آف دا ججمنٹ ان کو معلوم نہیں ہے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں نبی علیہ السلام کو اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ کیوں قرار دیا؟ آپ ہمارے لیے نمونہ کیوں ہیں؟ سوال ہے، یہ کوشچن مارک ہے۔ صرف 2 لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے نمونہ کیوں قرار دیا؟ تو آئیے، میں نے جو مطالعہ کیا ہے، میں نے جو اسٹڈی کی ہے،
اور ان دونوں نبیوں کی زندگی میں جو سملیرٹیز ہیں وہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ دعوت دوں گا کہ ہم تمام کو ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، خاص طور پر جب ہم ان ایام سے گزر رہے ہیں، حج کے ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ماہ ذوالحج چل رہا ہے، آج 4 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ روزے سے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں، یعنی جب سے اس دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو اس حرمت والے مہینے سے، حج کے ایام سے، حج کے مہینے سے بلکہ ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس 10 دنوں میں جتنے بھی صالح عمل کیے جاتے ہیں، نیک عمل کیے جاتے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ عمل کرتے ہیں، یہ 10 دنوں کے علاوہ جو عمل کیے جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے عمل کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ سوال کرنے والے سائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں وَلَا مِثْلَهُنَّ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ کے مثل بھی نہیں؟ کہا کہ لا الا خرج بنفسه وماله، ایک آدمی نکلتا ہے اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور وہ لوٹتا نہیں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، وہ ان تمام اعمال سے زیادہ سبقت لے جا سکتا ہے اللہ کے نزدیک۔ بہرحال تو اس ایام العشر کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق، اس کا کنیکشن کس شخصیت سے ہے؟ وہ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آئیے ان کی زندگی کے کچھ نمونے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نمونہ کیوں قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بامقصد زندگی تھی، آپ کی زندگی میں سرگرمی تھی، حرکت تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا، بلکہ یہ کہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اللہ کے لیے۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اذ قال له ربه اسلم، اذ قال له ربه اسلم، یو آر ریڈی؟ کیا تم تیار ہو؟ اسلمت لرب العالمین، آئی ایم ریڈی۔ سبحان اللہ، ان آیات کو پڑھیے، کیوں نمونہ قرار دیا؟ دوسرے انبیاء کی زندگی میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تعلق سے آیات کو جس طریقے سے کھول کے واضح کیا نمونے کے طور پر، بہت کم ملے گا آپ کو۔ اور ہمارے میں اور یہود و نصارہ میں جو ایک بڑا فرق ہے اس کو بھی یاد رکھیں۔ تیسرے پارے کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے انبیاء کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ یہ رسول ہیں، ان رسولوں میں ہم فرق نہیں کرتے۔ بعض رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فوقیت دی ہے، جبکہ یہود و نصارہ کا معاملہ یہ تھا، وہ کہتے تھے یقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض،
ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ یہ بات کیوں واضح کیا میں نے کیوں آپ کو سمجھایا؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ان دو نبیوں کے علاوہ کسی نبی کی کوئی وقات نہیں ہے، علی اعوذ باللہ، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے۔ کامل نمونے کے طور پر آنے والی حالات اور رہتی دنیا تک کے لیے آئیڈیل جو قرار دیا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ انہی دو رسولوں کو۔ اب آئیے کہ یہ آئیڈیل کیوں ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے اسپیشل ماڈلز رکھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ان سب کا معاملہ قوم کے سامنے یہ تھا کہ انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور ان کی قوموں نے اس دعوت کو کچھ نے مانا اور کچھ نے انکار کر دیا۔ ایک حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا، جس طریقے سے نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تقریباً 950 سال تک آپ نے قوم کے بیچ تبلیغ کیا، لیکن آخر کیا ہوا؟ لاسٹ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا ہجرت کرنے کا۔ یہاں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اگر دیکھیں گے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ کشتی تیار کریں اور چلے جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ کچھ اسی طرح کا معاملہ آپ قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، ان تمام کی زندگیوں میں آپ دیکھیں گے۔ اس لیے کہ ان سے پہلے جو انبیاء تھے اور ان کے علاوہ جو نبی تھے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور قوم نے اگر مانا تو ٹھیک، نہیں مانا تو پھر نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ہجرت کریں، اور اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیا۔ وہ انبیاء ہجرت کر گئے، اللہ کے حکم سے کہیں چلے گئے۔ زندگی کا کوئی دوسرا چیپٹر، دوسرا سبق ہمیں اور آپ کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جنہوں نے اس کے بعد پورا دعوتی کام اپنے قوم میں کیا، قوم کو برات کا اظہار کیا، ان کو دعوت دی، اور یہاں تک کہ ان سے مقابلہ کیا۔ سورہ ابراہیم کے اندر، سورۃ الشعراء کے اندر، اسی طریقے سے سورہ صافات کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ انعام میں بھی آپ کو ملے گا کہ قوم سے باضابطہ آپ نے مباحثہ کیا، مجادلہ کیا، ڈیبیٹ کیا، قوم کو دعوت دی۔ اور دوسری جو سملرٹی ہے دونوں نبیوں کے اندر، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی بت پرست۔ دونوں نبیوں نے بت پرستی کے خلاف اپنی دعوت کا آغاز کیا، اعلان جنگ کیا، لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب ہم سورہ انبیاء پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے کچھ لوگوں نے کہا اَأَنْتَ فَعَلْتَ آلِهَتِنَا یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ جو ہمارے معبد کا، ہمارے عبادت خانے کا جو نقشہ بگڑا ہوا ہے، کیا تو نے کیا ہے؟ کیا تیرا کام ہے یہ؟ لا، ابراہیم علیہ السلام کچھ کہہ سکتے تھے نا، میں نے نہیں کیا ایسا ویسا، لیکن دیکھیے لاجک، دعوت میں لاجک کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ یہ تمہارا بڑا ہے نا، بڑا سردار جن کو تم بڑا مانتے ہو، ان سے پوچھو نا، اگر یہ بولتے ہیں، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ قوم کو بھی معلوم تھا نا، ہم ہی بنانے والے ہیں، ہم ہی ان کو کھڑا کرنے والے ہیں، ہم ہی ان کو پوجنے والے ہیں، ان کو زبان کہاں ہے؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو ان سے۔
سیم چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم کے اندر اس کا تذکرہ کیا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. یہ جو تم خانہ کعبہ میں 360 کی جو پوجا کر رہے ہو, اس پر اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کیا ہے, کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس, اللہ نے کچھ دلیل اتاری نہیں ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن. تم تو اپنے ظن کی, اپنے گمان کی اتباع کرنے والے ہو. وما تهوى الانفس, اس سے آگے بڑھ کر تم اپنے خواہشات کے غلام ہو, تم اپنے خواہش کی پوجا کرنے والے ہو. دیکھیے آپ سملیرٹی دیکھیے دونوں انبیاء کے اندر. کیا ہوا نتیجہ؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن آگے کہتا ہے حرقوہ. قوم دیکھیے, یاد رکھیے یہ بات, بلکہ اپنے دماغ میں بسا لیجئے اس کو, کہ جب آدمی دلیل سے ہار جاتا ہے, آدمی دلیل سے ہار جاتا ہے, دلیل نہیں دے پاتا ہے, اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جھگڑا, گالی گلوچ, اپنی طاقت کا استعمال. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ شروع سے آ رہی ہے یہ چیز. کیا قرآن کہہ رہا ہے حرقوہ. ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کا جو جواب دیا تھا اس پر قوم کو چاہیے تھا کہ قوم سوچتی, لیکن قوم نے کیا کہا؟ سوچنے کے بجائے کہا حرقوہ, اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. اگر تم کار سیوک ہو, اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو, اگر اپنے معبودوں کے بارے میں کچھ اچھا سوچتے ہو, جلاؤ اس کو, لگاؤ اس کو آگ میں. کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو آگ کا بھی خالق ہے, ہم سب کا خالق ہے, وہ آگ کا بھی خالق ہے, اس آگ کے خالق نے عرش سے فرش پر جلنے والی آگ کو کہا یا نار, اے آگ, کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا, وسلامن, اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا, علی ابراہیم, ابراہیم پر. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آگ سے نکال لیا. اب چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب آپ نے اپنی قوم کے خلاف آواز اٹھائی تو آپ کی قوم نے کیا کیا؟ پوری قوم کا اجتماع ہوا, پوری قوم یونائٹ ہو گئی. کیا؟ آج رات محمد کا کام تمام کر دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں, تاریخ آپ کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے بالکل اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ باہر چلے گئے, اور جا کر غار ثور میں پناہ لیا آپ نے. سملیرٹی دیکھیے آپ, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے بالکل اطمینان کے ساتھ, قوم مبہوت ہو کر رہ گئی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے اطمینان کے ساتھ گئے. اور آگے کی سملیرٹی دیکھیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ سورہ توبہ پڑھتے ہیں, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ, بیہقی وغیرہ میں بھی یہ روایت آئی ہے, کہ جب انسان کو سب سے کریٹیکل سچویشن آئے, ایسے وقت میں اس کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات کو دہرانا چاہیے. وہ کلمات کیا تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. سوچیے آپ, کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے, ایک دم اطمینان سے جا رہے ہیں. کیوں؟
نعم المولا و نعم النصیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں گئے تو قرآن کہتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار میں انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بالکل سملر چل رہا ہے دونوں معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آگے چلیے، ان دونوں کے خلاف جب قوم نے ماب لنچنگ کا معاملہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلانے کی ماب لنچنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے زیر کرنے کی ماب لنچنگ، اور دونوں جگہ سے دونوں نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت سے نکال دیا۔ اب یہاں سے ایک نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے، وہ ہے دونوں کی زندگی میں ایک انقلابی کیفیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے عراق، مصر، فلسطین اور آج جہاں ہم حرم کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ پورا سفر شروع کر دیا۔ یہ جو ٹاپک میں نے لیا ہے یہ بہت طویل ٹاپک ہے، وقت ہمارا بالکل تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ سملیرٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں نبی کے اندر سملیرٹی کیا تھی۔ تو یہ ہجرت کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رکھا۔ اب آگے چلیے کہ یہ دونوں رسولوں نے جو دعوت پیش کی اپنی قوم کے لیے، یہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آج کے دور میں جبکہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوستان کے اندر الگ الگ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، میں نام نہیں لیتا خطبہ جمعہ میں اور منبر رسول پر، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، حالیہ دنوں میں جو تنظیمیں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہیں، کیا ہم اور آپ اپنے گھروں میں اسی طریقے سے خاموش رہیں گے جس طریقے سے اب تک خاموش ہیں، یا ہمیں بھی کچھ ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جس سے اپنی اور اسلام کی حفاظت ہو سکے؟ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں کامن سول کوڈ کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں، اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے۔ وقتاً فوقتاً اس طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں اٹھ گئے، اٹھائے جاتے ہیں۔ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس کی بھی وجہ آپ کو معلوم ہے۔ ہمارا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے عالم بغاوت بلند کیا، ہم آپ کو منبر سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بغاوت بلند کیجئے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائیے، لیگل اویئرنس پیدا کیجئے لوگوں میں، اور لیگل طریقے سے اپنا حق حاصل کیجئے۔ ہم اس ہندوستان کے اندر تقریباً 1500 سال سے اس مسلم پرسنل لا پر، یا یہ کہیے کہ پرسنل لا پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ہر مذہب والا اپنے لا کو فالو اپ کر رہا ہے، شادی، بیاہ، طلاق، خلا اور دیگر روایات میں، اسی طریقے سے مسلمان بھی اس پہ عمل کر رہا ہے۔ آج کسی کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کرے؟ یہ ہماری اور آپ کی کمزوری ہے، ہماری اور آپ کی لا علمی ہے، ہماری اور آپ کی بے حسی ہے، ہماری اور آپ کی غفلت ہے کہ ہم نے دعوت کے مشن کو چھوڑا، دنیا کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ نہیں کیا۔ دنیا آج یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اسلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ دہشت گردی کا مذہب ہے۔ ہمیں پہچانوانا چاہیے تھا،
اپنا تعارف کرانا چاہیے تھا، اسلام کا انٹروڈکشن دینا چاہیے تھا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ اسلام ہی وہ ایسا لا پیش کر سکتا ہے جس کے اندر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے امن اور آشتی۔ 30 دن کا وقت دیا گیا ہے، اس میں سے 2-4 دن گزر چکے ہیں۔ لا کمیشن آف انڈیا کے پاس، آپ سب کے پاس ویب سائٹ کا پتہ ہوگا، پوسٹل ایڈریس کا پتہ ہوگا، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا کمیشن آف انڈیا کو اپنا جو آپ سمجھتے ہیں اس کو لکھ کر بھیجیں کہ ہاں ہمیں ہماری پرسنل لا ہمیں عزت دیتی ہے، ہمیں حق دیتی ہے، ہمیں دوسرے کسی لا کی ضرورت نہیں ہے، ہم یکساں سول کوڈ کے مخالف ہیں، ہم اس میں امن اور آشتی سے نہیں رہ سکتے۔ اس طرح سے آپ کو لکھ کر کے لا کمیشن آف انڈیا کو دینا ہے۔ یہ باضابطہ ہر طرح سے یہ اعلان بھی آیا تھا، اور جو لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے آیا تھا کہ جمعہ کے خطبے میں اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کیا جائے۔ میں نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ میری باتیں اور بھی بہت ساری ہیں جو سملارٹی کے تعلق سے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے۔ آخر میں کچھ اور باتیں ہیں جو بتا کر کے انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہترین سبق لینے کی اور اس پر اپنے زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حاضرین گرامی، میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ آخر میں چند پوائنٹ اپنے ذہن میں لے کر جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا جو نمونہ ہے وہ ہے تھنک بگ ایکٹ بگ، بڑا سوچئے بڑا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے تھنک بگ ایکٹ اسمال، بڑا سوچئے لیکن چھوٹے پیمانے سے اپنا کام شروع کیجیے۔ یہ مختصر سے وقت میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی، قرآن کہتا ہے انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری بھرپور رہنمائی کرے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ بہت بڑا موٹیویشنل سینٹنس ہے ہمارے لیے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے بزرگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ریٹائر ہو گئے، ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہمارا کام ختم، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب تک آپ تجارت میں مصروف تھے، اب تک آپ بزنس کر رہے تھے، اب تک آپ دوسری جگہوں پر کام کر رہے تھے، لیکن آج آپ کو فرصت ملی ہے۔ آپ کہیے نہیں، اب میں اپنے رب کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوتا ہوں، اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اپنے رب کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں اور کچھ بڑا کام کرتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ارے میں قوم نے مجھے ایسا کہ نہیں، وہ سب بھول گئے۔ اب زندگی کا ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ مومن کبھی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتا، مومن کبھی حالات سے نہیں گھبراتا، مومن اپنا راستہ طے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ مکہ کے لوگوں نے پریشان کیا، نہیں، مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ نے جا کر کے سب سے پہلا جو کام کیا مواخات قائم کیا، بھائی چارہ قائم کیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو جوڑا۔ کچھ چھوٹی سی مارکیٹ بھی آپ نے بنائی، مسجد نبی کی آپ نے تعمیر کی،
صحابہ کرام کو آپ نے تجارت پر ابھارا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے وہ کون سا وقت تھا کہ صحابہ کرام کی آپ نے ایسی تربیت کی within 10 years صحابہ اس طریقے سے تیار ہو گئے. واقبل وہاں چلے گئے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا. کوئی جنگ نہیں, کچھ نہیں. فتح مکہ کا واقعہ پڑھیے. تو یہ دونوں نبی کی زندگی میں جو سملیرٹی ملتی ہے ہم کو, تھنک بگ ایکٹ بگ, یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے. تھنک بگ اور ایکٹ اسمال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چھوٹے پیمانے پہ کام کیجئے لیکن ایک بڑا سوچ رکھیے. چھوٹا سوچ مومن نہیں رکھتا. مومن کے لیے چھوٹی سے زہر ہے. بڑا سوچئے, بڑا کیجئے. میں آپ کو کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کام کیے. اس کی ایک مثال ساؤتھ کرناٹکا کی میں آپ کو دیتا ہوں, جہاں ہم اور آپ کھڑے ہیں, جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. ابراہیم خلیل مسجد, اور جس تحریک نے اس کو آگے بڑھایا اور آج تک چل رہی ہے, کون جانتا تھا یا ان لوگوں نے جنہوں نے اس تحریک کو قائم کیا, کیا وہ سوچ سکتے تھے یا سوچے ہوں گے کہ ہاں یہ مسجد اتنی بڑی ہو سکتی ہے, یہاں اتنے سارے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کے اسم کی تحریک اتنی آگے بڑھ سکتی ہے. شاید ان کے فاؤنڈروں نے وہ سوچا بھی نہیں ہوگا, لیکن ان کی سوچ میں اخلاص تھا, بڑکپن تھا, جو آج یہاں تک لے کر کے آئی ہے. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کو کون نہیں جانتا ہے؟ جب وہ ایک چھوٹا سا اسکول بنا تھا, آج ہندوستان نہیں بلکہ دنیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں. تو آخری پیغام آپ کو یہ ہے, اور وہ 3 پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے اندر آفاقی سوچ پیدا کریں. نمبر 1, آفاقی سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم تیار ہوں امت کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم کریں. نمبر 2, اس کام میں اپنے بچوں کو لگائیں جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو لگایا. اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو, جو زندہ آج بھی ہے, یعنی بیت الحرام اور بیت المقدس. بیت الحرام جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں, اور بیت المقدس جو فلسطین میں ہے, اسحاق علیہ السلام کی یادگار ہے. آپ نے اپنے بچوں کو ٹریڈر بنایا. آپ کا یہی نظر تھا, اس لیے کہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ اپنے بزنس کے ذریعے جب دعوت کا کام کرتا ہے, اس کی دعوت دنیا میں پھیلتی ہے انٹرنیشنل پیمانے پر. یہ چیز آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے. وہ خود ہندوستان کی تاریخ ہے. کبھی دوسرا موقع ملا میں آپ کو بتاؤں گا. مجھے اصل میں موقع دیا گیا ہے اس لیے میں آپ کو بول رہا ہوں, تو جو لوگ اگر بیزار ہو رہے ہیں تو معاف کریں. مجھے کہا گیا ہے تھوڑا آپ تفصیل سے اس چیز کو بتائیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس ملک میں ایز اے بزنس مین آئے تھے, ایز اے دائی نہیں آئے تھے. یاد رکھ لیجئے گا, بہت ذمہ داری کے ساتھ ممبر سے بول رہا ہوں, تاریخ شاہد ہے. ایز اے بزنس مین اس ملک میں آئے تھے. انہوں نے ایسی بزنس کی, اپنی صداقت اور امانت کا ایسا لوہا بنوایا کہ لوگ پریشان ہوئے کہ یار یہ کون سی قوم ہے, کون سے لوگ ہیں, ان کی تربیت کہاں ہوئی ہے, انہوں نے تعلیم کہاں پائی ہے. اور پھر اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. کیرلا کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا, اس نے جو ہے پھر خبر بھیجا. ایک لمبی تاریخ ہے اس کے پیچھے. بتانا مقصود یہ ہے کہ بزنس کے ذریعے جو دعوت کا کام ہوتا ہے وہ دنیا میں پھیلتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام اپنے بچوں کے ذریعے سے کرایا تھا. اور تیسرا اور آخری یہ ہے کہ بڑی سوچ کے ساتھ ایسا کچھ کام کر گزریے جسے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دنیا یاد رکھے, اور اس کا اجر آپ کو قیامت کے دن بھی ملے. بڑا سوچ کر. آپ کے اس مینگلور کے اندر بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, میں اشارہ کروں گا. موڑ بدری میں ایک بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں, بڑا فخر ہے ہمیں. اس کے بھی بنانے والوں نے شاید یہ نہیں سوچا رہا ہوگا, بہت کم مدت میں اس کو اتنی عزت ملی. اس طریقے کے انسٹیٹیوشنز آج ہماری ضرورت ہیں.
ہم ایسے بچوں کو تیار کریں جس طریقے سے ابراہیم نے تیار کیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع, ایک غیر ذی زرع میں اپنے بچوں کو لے جا کر کے بسایا, اپنے رب سے دعا کی, یہاں تک کہ اس بچے کی جب ضرورت پڑی تو قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا. قربان جائیے اس بچے پر, باپ پر نہیں, اس بچے پر, کہ وہ بچہ بھی تیار ہو گیا. اور کیا کہا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا ہے, آپ مجھے صابر بندوں میں سے پائیں گے. اسی لیے کہا, کہنے والوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیم اور تربیت تھی اس کے تعلق سے کہا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, اپنے باپ کا ادب, اللہ کا ادب, کہ بس جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے. تو آپ بھی اپنے بچوں کو ایسا تیار کیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے اس دنیا میں اس مشن کو لے کر کے آگے چلے جس مشن پر آپ نے کام کیا ہے. اخیر میں اس مسجد کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا, اس لیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ بہت اہم ایام ہیں ذکر و اذکار کے لیے, اسی طریقے سے صدقہ و خیرات کے لیے بھی. تو آپ اپنے ہاتھ کو آج کے دن کشادہ کریں, اس لیے کہ اس کے بعد یہ عشرہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ اپنے ہاتھ کو کشادہ کریں اور اپنے اس ہاتھ کو اتنا کشادہ کریں کہ شاید آپ کا یہ صدقہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, اور قیامت کے دن آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سرخروئی نصیب ہو. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی مسجد اور اس کا اتنا بڑا انتظام اور اس کے انسٹیٹیوشنز, تعلیمی ادارے, یہ سب آپ کے تعاون ہی سے چلتے ہیں. اور آپ کا کوئی بیت المال قائم نہیں ہے, کوئی آپ کو دینے والا نہیں ہے, بلکہ خود آپ اس کے چلانے والے ہیں. آپ اگر اس میں حصہ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس دینی ادارے کو قائم کرنے کے لیے اور اس کو آگے چلانے کے لیے آپ اپنا کنٹریبیوشن کریں. اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اس وقت کا سب سے بڑا اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے تعلیمی ادارے بنائیں, عبادت گاہوں کی حفاظت کریں. جبکہ ہر طرف سے عبادت گاہوں پر, تعلیمی اداروں پر لوگوں کی نظریں پڑ رہی ہیں, تو اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں, ہم کو اس کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے آپ اپنا کھلا تعاون آج کے دن اس مسجد کے لیے اور اس کے ذیلی اداروں کے لیے کرتے ہوئے جائیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے, اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں, تکبیر, تحلیل, تحمید, اللہ اس کو قبول فرمائے. اور جب تک آپ ہیں اس عشرے میں اس کا بھرپور استعمال کریں. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں, الہ العالمین ہمارے آنے کو, مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ اس پر عمل پیرا بنائے. اللہ ہمیں اسوہ ابراہیمی کو اپنا کر اس دنیا میں بڑا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس دنیا میں کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے کچھ کر کے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. الہ العالمین اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, بلد امین کی حفاظت فرمائے, حرمین کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین فلسطین کی حفاظت فرمائے, وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ جہاں بھی ظلم کر رہے ہیں لوگ اللہ ظالم کو نیست و نابود فرمائے. اللہ جو لوگ مظلوم ہیں اللہ ان کی مظلوم کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین قرآن کی حفاظت فرمائے, قرآن کے محافظین کی حفاظت فرمائے. الہ العالمین اس ملک کے اندر جو کامن سول کوڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ اس کو ناکام بنائے. الہ العالمین ہمیں اپنے حقوق پر, کتاب و سنت پر عمل کرنے کی آزادی عطا فرمائے. آمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین, اللہم اعزنا الاسلام
الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون